أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود السلام کے بعد محترم سامعین، عام طور پر ایک تصور پایا جاتا ہے جس بندے کے پاس مال و دولت زیادہ ہو، وسائل کی کثرت ہو، وسائل کی فراوانی ہو، صحت ہو، تندرستی ہو، اولاد ہو اس کی، الغرض دنیا کی جتنی ضروری چیزیں ہیں، جو آسائش کی چیزیں ہیں، جو سہولیات ہیں، وہ اس کو میسر ہوں۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندے پر اللہ بڑا راضی ہے، سنا ہوگا آپ نے، اس پر خدا بڑا راضی ہے، اللہ نے بڑا دے رکھا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس کے ہاں۔ اور جو شخص غربت کا شکار ہو، کبھی فاقہ کشی ہے، کبھی کھانا ملا کبھی نہ ملا، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کہتے ہیں فلاں بندہ پکڑ میں ہے، خدا کی پکڑ ہے اس پر، بڑی بیچارہ مشکلات کے اندر ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ تصور قرآن کی نظر میں کیا ہے۔ مال و دولت کی کثرت اور مال و دولت کی قلت، قرآن اسے کن الفاظ سے تعبیر کرتا ہے اور قرآن اس کے بارے میں کیا تصور دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ بہرحال جب انسان کو اس کا رب آزمائش میں ڈالتا ہے، اس کو امتحان کے اندر مبتلا کرتا ہے، تو اس کی عزت بڑھا دیتا ہے اور نعمتوں کی برسات کر دیتا ہے، اس پر نعمتوں کی کثرت کر دیتا ہے، اس کے لیے خوب نعمتیں دیتا ہے اسے۔ فَأَكْرَمَنْ، تو وہ کہتا ہے میری اللہ نے بڑی عزت بنائی ہے، میں بڑا معزز ہوں۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور جب اس کا رب اسے اس طرح آزمائش میں ڈالتا ہے، اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے اللہ نے میری بڑی بےزتی کر دی ہے، میری عزت خراب ہو گئی۔ ان دونوں ارشادات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مال و دولت کی کثرت یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اور مال و دولت کی قلت اور کمی یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز نہ اللہ کی رضا کی دلیل ہے، نہ خدا کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ اگر مال و دولت کی کثرت اللہ کی رضا کی نشانی ہوتی تو کبھی کسی کافر کو اللہ ذرا بھی مال نہ دیتا۔ اس وقت آپ اگر دنیا میں دیکھیں تو جو کافر اور فاسق لوگ ہیں ان کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے، بلکہ دنیا کے وسائل پر کافروں کا قبضہ ہے۔ اس وقت کافر پر تو اللہ کبھی راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ تصور غلط ہے کہ مال و دولت کی کثرت کو خدا کی رضا کی دلیل بنایا جائے اور کہا جائے کہ فلاں شخص پر اللہ بڑا راضی ہے۔ اس کا فیصلہ ہم کر نہیں سکتے، ہم رائے نہیں قائم کر سکتے کہ اس پر اللہ رب العالمین راضی ہے، ناراض ہے۔ ان ظاہری اسباب کو دیکھتے ہوئے قطعاً یہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اب اس آزمائش میں بندہ کامیاب کیسے ہے؟ جس کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت کثیر عطا فرمایا ہے، مال و دولت زیادہ عطا فرمایا ہے، اب اس میں وہ کامیاب کیسے ہیں کہ وہ مال کا حق ادا کریں؟ پہلے تو اس کو جائز طریقے سے حاصل کریں، پھر اس کو جائز اور درست کاموں میں درست انداز کے ساتھ خرچ کریں، اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، مال و دولت کی بنیاد پر تکبر نہ کریں، لوگوں پر ظلم و زیادتی نہ کریں، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں جو غریبوں کا حق رکھا ہے وہ ان کو ادا کریں۔ اگر اس نے ایسا کر لیا تو
انشاءاللہ وہ اللہ رب العالمین کی رضا کو پالے گا۔ ایمان اسے نصیب ہے، اور ایمان کو شرط ہے نا بنیادی اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کے بعد مال کا اس نے حق ادا کر دیا جو اس میں اللہ نے مقرر کیا تھا، اب وہ اس میں کامیاب ہو گیا ہے اور انشاءاللہ اللہ کی رضا کو پالے گا۔ اسی طرح وہ شخص جس کے وسائل کو اللہ نے محدود کر دیا ہے، جس کا مال، جس کا رزق تنگ ہو گیا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش میں ہے کہ اس تنگی کو دور کرنے کے لیے اور مشکل حالات کا سامنا کرنے کے لیے کیا وہ ناجائز ذرائع کو اختیار کرتا ہے یا اپنی کاوشیں جائز ذرائع تک محدود رکھتا ہے۔ اسی طرح مال و دولت کی قلت کو دیکھ کر کبھی فاقہ ہے، کھانے کو نہیں ملا، تو کیا وہ اللہ رب العالمین کی ناشکری کرتا ہے یا ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتا ہے؟ اگر اس نے اللہ رب العالمین کی ناشکری کبھی نہیں کی، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کرتا رہا، غربت کی وجہ سے، مال و دولت کی تنگی کی وجہ سے کبھی اس نے اللہ کی عبادت سے منہ نہیں موڑا، اور اپنی غربت کو دور کرنے کے لیے کبھی اس نے ناجائز ذرائع نہیں اختیار کیے، تو وہ غریب ہو کر بھی بڑا مالدار ہے، انشاءاللہ وہ اللہ کی رضا کو پالے گا۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو بندے کی نیکیاں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق بڑھا دیتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اس پر کچھ گرفت آ جاتی ہے، تنگی بھی آ جاتی ہے۔ لیکن ہر بندے کے لیے یہ قانون نہیں ہوتا۔ بعض اوقات نیک بندے کے لیے بھی اس کا رزق آزمائشی طور پر تنگ کر دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات بڑے بد سے بد آدمی کو مال و دولت سے نواز دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کمی اور قلت کو دیکھتے ہوئے ذہن میں یہ اصول قائم کر لینا اور اس کی بنیاد پر فیصلے صادر کرنا شروع کر دینا کہ فلاں پر اللہ راضی ہے اور فلاں پر خدا ناراض ہے، یہ غلط بات ہے، یہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اصل میں ہم قرآن سے رہنمائی کم ہی لیتے ہیں، زیادہ تر سنی سنائی باتیں ایک طرف سے سنے، کچھ تصورات، کچھ نظریات، بس ان پہ قائم ہو گئے، ان کو آگے پھیلانا شروع کر دیا۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے پاک کلام سے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے بندے کو رہنمائی لے کر اپنے نظریات اس طرح بنانے چاہیے اور ان چیزوں کو فروغ دینا چاہیے جو حق ہیں۔ محض لوگوں کی سنی سنائی باتیں ان پر نہ قائم رہنا چاہیے، نہ ان کو اپنانا چاہیے، نہ ان کو آگے پھیلانا چاہیے۔ کامیابی اور ناکامی، رضا اور ناراضگی، اس کا حقیقی اظہار آخرت میں ہوگا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے دنیا میں ہی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے دنیا